اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والوں، رب ارحم الراحمین کا ارشاد عالی شان ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ بس اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تم پر شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالی جل جلالہ نے بندوں کو صبح و شام تسبیح کی اور پاکی بیان کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اپنی کامل قدرت اور اپنی رحمت و عنایت پر اپنی حمد و ثنا کرنے کی تاکید کی ہے۔ تسبیح یا سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرنا، اور ان تمام صفات سے اس کو پاک اور منزہ سمجھنا جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ شام کا وقت ہونے پر دن کی روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے، نیز حرکت اور دوڑ دھوپ سکون اور ٹھہراؤ سے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت روشنی پھیل جاتی ہے اور زندگی کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت آدمی کی عقل اور اس کا دل اس بات کی گواہی دینے لگتا ہے کہ اس تمام نظام کا چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور فقط وہی اس تدبیر و انتظام کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ بس مومن بندہ بے ساختہ اللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس کرنے لگتا ہے، اور اس آیت قرآنیہ کی تلاوت کرنے لگتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، بلا شبہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اے وہ ذات بابرکات، بلا شبہ ساری مخلوق تیری تسبیح اور تعظیم کرتی ہے اور تیری حمد و کبریائی بیان کرتی ہے۔ تیرا ہی فرمان عالی شان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو قالن یا حالن تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ وہ بڑا حلیم اور بڑا غفور ہے۔ اپنے خالق و معبود کی حمد و تسبیح کرنے والوں، اللہ رب العزت بہت ہی عظیم و برتر ہے۔ وہ ہر نقص سے پاک ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اس کی پاکی بیان کرتا ہے، نیز ٹھوس پہاڑ بھی اس کی تسبیح کرتا ہے، جیسا کہ باری تعالی نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی تسبیحات کے ضمن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ یقیناً ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، بالخصوص وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے رہتے ہیں، سب کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے۔ خدائے عز و جل نے ہماری تعلیم کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ دن رات اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہا کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار لعلک ترضی۔ پس سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہیے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ چنانچہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے تھے۔ باری تعالیٰ نے تمام مومنین کو بکثرت اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے اور صبح و شام اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یا اللہ، یا کریم، ہم سب کو اپنی حمد و ثنا کی اور ذکر و تسبیح کی توفیق دے دے، نیز اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے والو، تسبیح کی بڑی فضیلت اور بے انتہا ثواب ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تسبیح سب سے زیادہ محبوب کلام ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفاہ لملائکتہ، وہی کلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ثلاثا تقولها، اس کلمے کو 3 بار کہہ لیا کرو۔ سبحان اللہ کہنے اور تسبیح پڑھنے سے نیکیوں میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا تو قیامت کے دن کسی بھی شخص کا لایا ہوا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا، بجز اس شخص کے جس نے اسی تسبیح کو اتنا ہی یا اس سے زیادہ کہا ہو۔ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دفع کر دیتا ہے اور پاکی بیان کرنے سے آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تسبیح ہی کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ہم اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ ہم اللہ کی اتنی حمد و تسبیح کرتے ہیں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں۔ ہم اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں۔ ہم اللہ کی حمد اور تسبیح اتنی کرتے ہیں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو دونوں کے درمیان ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں ہر چیز کی تعداد کے برابر۔ ہم اللہ کی اتنی حمد و تسبیح کرتے ہیں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ یا اللہ، تمام تسبیح و تقدیس تیرے ہی لیے ہے، بلا شبہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا،
اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔